علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات کرام، فضیلت کے اسباب میں سے ایک بڑا سبب انسانوں کے درمیان علم ہے، بلکہ علم صرف انسانوں کے درمیان فضیلت کا باعث نہیں بلکہ مخلوقات کے درمیان بھی فضیلت کا بہت بڑا سبب ہے۔ اللہ نے فرشتوں اور جنات کو انسانوں سے پہلے پیدا کیا تھا، لیکن حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت علم کی وجہ سے ثابت ہوئی تھی۔ اللہ نے جس کو فرشتوں کو کہا تھا کہ ان اشیاء کے ناموں کے بارے میں بتلاؤ، تو انہوں نے کہا تھا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، اللہ ہمارے پاس اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کہا یا آدم انبئہم باسمائہم، آدم علیہ السلام آپ ان اشیاء کے ناموں سے آگاہ کیجئے۔ اما انباہم باسمائہم، جب انہوں نے ان اشیاء کے ناموں سے آگاہ کر دیا تو اللہ نے کہا میں زمین و آسمان کے غیبوں کو بھی جاننے والا ہوں، اور جو تم ظاہر کرتے ہو چھپاتے ہو اس کو بھی جاننے والا ہوں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو سیدنا آدم کے سامنے جھکنے کا حکم دیا۔ سب فرشتے جھک گئے مگر عزازیل جو کہ ایک جن تھا اور اپنی ریاضت و عبادت کی وجہ سے فرشتوں کے ساتھ بیٹھا کرتا تھا، اس نے سیدنا آدم کے سامنے جھکنے سے انکار کر دیا، تو اللہ نے اس کو راندہ درگاہ بنا دیا تھا۔ عمر میں چھوٹے ہونے کے باوجود اور بعد میں آنے کے باوجود حضرت آدم کی فضیلت علم کی وجہ سے مسلم ہوئی تھی۔ چنانچہ ہمیں بھی علم کے حصول کے لیے تگ و دو کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وحی کا نزول فرما دیا قل ربی زدنی علما، کہ آپ اعلان فرمائیے، آپ مجھ سے دعا کیجئے کہ اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ حضرات گرامی قدر، علم کی تحصیل کے لیے کیے جانے والے کاموں میں جہاں پر کلاسز کا لینا شامل ہے، جہاں پر اساتذہ کے سامنے زانو تلمس کا طے کرنا شامل ہے، جہاں پر قرآن و حدیث کے متون کا پڑھنا شامل ہے، وہیں پر اہل ذکر اور اہل علم سے سوال کرنا بھی علم کے حصول کا ایک بڑا ذریعہ ہے۔ چنانچہ الحمدللہ ہم نے اس نشست کا انعقاد کیا ہے حصول علم کے لیے، تو تمام دوست ساتھی جو ہیں اس کے اندر اپنا حصہ ڈالتے رہتے ہیں۔ کیا مرد گھر میں نماز پڑھ سکتا ہے بلا جواز، بلا عذر، بلا خوف؟ گھر میں نماز پڑھنا کسی بھی طور پہ درست نہیں ہے۔ مرد کو ہر صورت مسجد میں آ کے ہی نماز کو ادا کرنا چاہیے، باجماعت نماز کو ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ کسی وجہ سے تاخیر ہو جائے رفع حاجت کے دوران یا کسی مقام کے اوپر کسی ٹریفک میں سٹک ہو جانے کے دوران، تو اس کو مسجد میں پہنچ کے اپنی جماعت کو کرنا چاہیے تاکہ مسجدوں کے ساتھ رابطے مضبوط رہیں۔ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم نے جو نابینا صحابی تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت طلب کی تھی اور کچھ عذر بھی پیش کیے تھے، لیکن ان کے نابینا ہونے کے باوجود بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ کیا آپ کو اذان کی آواز آتی ہے؟ جب انہوں نے اس بات کی توثیق و تصدیق کی تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو گھر میں نماز ادا کرنے کی اجازت نہیں دی تھی۔ چنانچہ صحت مند مرد کو جس کے اوپر کسی قسم کے خوف کی کیفیت بھی نہ ہو، اس کو ہر صورت مسجد میں آ کے ہی نماز کو ادا کرنا چاہیے۔ مسجدوں سے پیچھے رہنا در حقیقت گمراہی کے ایک بڑے اسباب ہے، سبب ہے۔ اگر گھر میں نماز پڑھنا ہی کافی ہوتا تو مسجدوں کی بنانے کی آخر کر کیا ضرورت اور کیا گرد و غایت تھی؟ بال کتنے رکھنے چاہیے؟ بال چھوٹے سے چھوٹے بھی رکھے جا سکتے ہیں، بڑے سے بڑے بھی رکھے جا سکتے ہیں۔ کندھوں تک آپ کے بال اگر آ جائیں تو ان کی گنجائش موجود ہے، لیکن بال برابر ہونے چاہیے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کسی مقام سے ان کو جو ہے وہ رگڑ دیا جائے اور کسی مقام سے ان کو لمبے رہنے دیا جائے۔ یہ طریقہ سنت کے مطابق نہیں ہے۔ سنت نبی شریع کا طریقہ یہی ہے کہ بال جتنے بھی ہوں برابر ہوں۔ کئی لوگ جو ہیں غسل جنابت کی وجہ سے بالوں کو زیادہ بڑا نہیں رکھتے، تو ایسا بھی کیا جا سکتا ہے، بالوں کو چھوٹا رکھنا تاکہ ان کی صحیح طرح جو ہے ان کو واش کیا جا سکے، اس کی بھی گنجائش موجود ہے۔ اور بالوں کو اپنی شخصیت کی جو ہے مزید موضوع بنانے کے لیے، جیسا کہ عمومی طریقہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور صحابہ کرام کا، گھنے بال بھی رکھے جا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔
اگر امام کا عقیدہ درست نہ ہو اور نماز سنت کے مطابق بھی نہیں ہے تو ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ ایسی صورت کے اندر ایسی مسجد یا ایسے امام کی بجائے کسی ایسی مسجد میں نماز کو ادا کرنا چاہیے جہاں پر اچھے طریقے سے نماز کو ادا کیا جائے، اس کے ارکان کی پوری پابندی بھی کی جائے۔ کسی وقت چلتے ہوئے کسی ایسے امام کے پیچھے نماز پڑھ لینا جس کے عقیدے اور نماز میں خلل ہو، اس کی تو گنجائش موجود ہے، لیکن مستقل طور پہ فاسق و فاجر بندے کو اپنا امام بنانا یہ بات درست نہیں۔ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نماز بھی پڑھتے ہیں لیکن اس کے باوجود برائیاں بھی کرتے ہیں۔ ہر اس کا سبب کیا ہے، اس کا علاج کیا ہے؟ اگر نماز کو خشوع و خضوع سے ادا کیا جائے اور عبادت کی نیت سے ادا کیا جائے تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نماز انسان کو فحشی اور برے کاموں سے روک لیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز فحشی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ لیکن اگر انسان نماز کے باوجود برے کاموں سے نہیں رکتا تو اس کو اپنی نماز کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ کہیں وہ عادتاً تو نماز کو ادا نہیں کر رہا، کہیں وہ عبادت سے اس کی نماز اور بذوق عبادت سے خشوع و خضوع سے اس کی نماز حالی تو نہیں۔ دوسری بات ہے کیا وہ نماز کو ترجیح بھی دیتا ہے کہ نہیں، کیا وہ نماز کو اپنے معاملات کے اندر پیچھے رکھتا ہے کہ آگے رکھتا ہے۔ ایک بندہ ہے جو کاروباری گاہک کو مقدم رکھتا ہے اور اس کو پریفر کرتا ہے، نماز کے ٹائم بھی کاروبار جاری رکھتا ہے اور ایوننگ واک کو بھی نماز میں ترجیح دیتا ہے، واک ختم ہوگی تو اس کے بعد نماز کو ادا کرتا ہے۔ اسی طرح ڈنر کو عشاء کی نماز میں فوقیت دیتا ہے کہ ڈنر ختم ہوگا تو عشاء کی نماز ادا کی جائے گی، اور یہ اس کا ایک عمومی رویہ ہے۔ ویسے تو کسی وقت کھانے کے آ جانے کے اوپر نماز عشاء کو مؤخر کرنے کی اجازت ہے، لیکن اس کا عمومی رویہ یہ ہے کہ وہ نماز کی ضیاع کو اہمیت نہیں دیتا۔ فجر کی نماز کے وقت بھی آنکھ کھل جائے تو نماز کو ادا کر لیا، نہ کھلی تو اس کو کوئی اہمیت نہ دی۔ حضرات گرامی قدر، اس بے ذوقی کے ساتھ اور عدم توجہی کے ساتھ ادا کی جانے والی نماز جو ہے وہ آپ کو برائیوں سے نہیں روکے گی۔ آپ کو برائیوں سے وہ نماز روکے گی جس کو آپ نے بڑی حفاظت کے ساتھ، بڑی خشوع و خضوع کے ساتھ، بڑی توجہ کے ساتھ ادا کیا ہوگا، للہیت کے ساتھ ادا کیا ہوگا، ایک فرض سمجھ کر اور اپنی ذمہ داری سمجھ کے ادا کیا ہوگا، اور آپ نے اس کو باقی کاموں میں ترجیح دی ہوگی، آپ نے اس کے معنی مفہوم کو سمجھا ہوگا، تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو برائی سے اور منکرات سے خود بخود محفوظ فرما لیں گے۔ اگر گھر سے مختلف وقفوں سے گوشت برآمد ہوتا ہے اور وہ گوشت خریدا نہیں گیا ہوتا، اور جب جانور بھی اس گوشت کو ان کے سامنے رکھا جائے، کتا بلی تک بھی اس گوشت کو نہیں کھاتے، تو کیا کرنا چاہیے؟ شر، جادو ٹونے کے اثرات کی وجہ سے خون کے چھینٹوں کا گرنا، یا گوشت کا برآمد ہونا، یا قمیص کے اوپر کٹ کا لگ جانا، یا کئی مرتبہ جس میں کسی حصے پہ کٹ لگ جانا، اس کی گنجائش اور امکانات موجود ہوتے ہیں۔ چنانچہ اگر ایسی صورت موجود ہو تو انسان کو اپنے گھر کے اندر کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کو شروع کرنا چاہیے، خاص طور پہ سورہ بقرہ کی تلاوت کا اہتمام اور التزام کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ کلمات توحید یعنی آیت الکرسی، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر کا اہتمام کرنا چاہیے۔ معوذات یعنی 3 کل، اعوذ بکلمۃ اللہ التامۃ من شر ما خلق کا التزام کرنا چاہیے۔ اور آخری نقطہ یہ ہے کہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ یہ 4 باتیں اگر کر لی جائیں تو انشاءاللہ شر کے اثرات ہمیشہ کے لیے آپ سے دور ہو جائیں گے۔ سورہ بقرہ جمع قرآن مجید کی تلاوت، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اور آیت الکرسی کا ورد۔ اسی طرح معوذات یعنی 3 کل، اعوذ بکلمۃ اللہ التامۃ من شر ما خلق کا ورد۔ اسی طرح استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یہ 4 وظائف کے اوپر اگر توجہ دی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے انسان کا جادو یا اس کے گھر پہ شر کے اثرات کتنے بھی شدید کیوں نہ ہوں، رفتہ رفتہ بتدریج جو ہیں ان سے رہائی حاصل ہو جاتی ہے۔ کئی مرتبہ انسان سوچتا ہے اچانک کیوں رہائی حاصل نہیں ہوتی، اس میں بھی اللہ کی طرف سے حکمت اور مصلحت ہوتی ہے
کہ انسان عبادات میں پختہ ہو جاتا ہے، ذکر الہی کا ہوگر ہو جاتا ہے، عادی ہو جاتا ہے، اللہ کی قربت حاصل ہو جاتی ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس مصیبت کو بتدریج اٹھاتے ہیں تاکہ انسان نیکی میں پختہ ہوتا چلا جائے، وگرنہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہیں تو اچانک بھی جو ہے آپ کی تکلیف کو رفع فرما سکتے ہیں۔ ایک بندہ نوجوان ہے اور وہ شادی کا خواہش مند ہے، لیکن ذرائع آمدن ابھی ان کا وقت شروع نہیں ہوا، اس لیے کہ ابھی پریکٹیکل لائف میں داخل نہیں ہوا، تو ایسی کیا صورت ہے کہ وہ شادی کا اہتمام کر سکے؟ اس کے لیے دو راستے ہیں۔ ایک راستہ تو یہ ہے کہ والدین کے سامنے اس بات کو رکھے، اگر والدین کو اللہ نے کشادگی عطا کی ہے اور وسعت عطا کی ہے اور اپنی اولاد کی شادی کے بعد آنے والے معاملات میں ان کی کفالت کر سکتے ہیں تو ایسی صورت اپنے بچوں کی جلد شادی کر دینی چاہیے۔ لیکن والدین کو بھی کشادگی حاصل نہیں، بندے کے پاس بھی کشادگی موجود نہیں، تو ایسی صورت کے اندر آپ کو پتہ ہے فی زمانہ لوگ جو ہیں وہ رشتہ کرنے پہ آمادہ نہیں ہوتے، حالانکہ قرآن نے تو یہ بات کہی ہے ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، اگر بندہ فقیر بھی کیوں نہ ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا۔ ایسے شخص کو نماز باجماعت اور ذکر الہی میں مداومت کرنی چاہیے، اور اگر اس کو سفلی خیالات یا سفلی جذبات زیادہ تنگ کریں تو اس کو روزے رکھنے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے بھوک کے اندر اور ہنگر کے اندر ایک ایسی صلاحیت رکھی ہے کہ جب انسان بھوکا ہوتا ہے، پیاسا ہوتا ہے، تو اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی شہوات کو کمزور کر دیتے ہیں۔ روزے کے دوران اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سفلی خیالات خود بہت کم ہو جاتے ہیں۔ جو نوجوان کثرت سے روزے رکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی شہوات اور ان کی جو زیادہ نفسانی اکساہٹیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دبا دیتا ہے اور وہ سیدھے راستے کو چلا دیتا ہے۔ کریڈٹ کارڈ حلال ہے کہ حرام؟ ڈیبٹ کارڈ جو ہے اس کا استعمال جائز ہے اور کریڈٹ کارڈ کا استعمال منع ہے، اس لیے کریڈٹ کارڈ کے اندر جو رقم آپ کے اکاؤنٹ میں موجود نہیں ہوتی وہ بھی آپ جو ہے کریڈٹ کے ذریعے نکلوا سکتے ہیں، اس رقم کے بعد سود پڑتا ہے، وہ سود بہت بڑے گناہوں میں سے ایک ہے۔ ڈیبٹ کارڈ میں جو رقم آپ کے اکاؤنٹ میں موجود ہوتی ہے اسی کے اندر سے آپ کے پیسے باہر نکلتے ہیں، اس کا استعمال درست ہے، جبکہ کریڈٹ کارڈ کا استعمال منع ہے۔ روزے کی حالت میں آنکھوں میں ڈراپ ڈالنے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ بہتر ہے کہ نہ ڈالے جائیں، سحری سے پہلے افطاری کے بعد ڈالے جائیں، اس لیے کہ ڈراپس کا ذائقہ انسان کے گلے کے اندر محسوس ہوتا ہے، اور جو چیز گلے کے اندر جائے اس سے اوائڈ کرنا یہ بات روزے کی حالت میں ضروری ہے۔ وضو سے پہلے بسم اللہ نہ پڑھی جائے تو کیا نماز ہو جائے گی، یا وضو کے درمیان یاد آئے کہ بسم اللہ پڑھنی چاہیے؟ اگر وضو کے درمیان یاد آئے تو درمیان میں وضو کے بسم اللہ پڑھ لینے میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ بات بھول گئی تھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس روایت کے اوپر غور و خوض کرنے کے حوالے سے علماء نے اس کی صحت کے اوپر مختلف طرح کے کلام کیے ہیں۔ کئی جید علماء کے نزدیک اس کی صحت جو ہے بہت مضبوط نہیں ہے، لیکن چونکہ عمومی خیر کے کاموں میں بسم اللہ جو ہے اس کا حکم دیا گیا ہے، اس لیے بسم اللہ کی ضرورت کو علماء پھر بھی اہمیت دیتے ہیں، جبکہ بعض علماء کے نزدیک اس کی صحت درست ہے اور بسم اللہ کا پڑھنا چاہیے۔ تاہم بسم اللہ کے پڑھنے کے اوپر پھر اختلافات ہیں کہ یہ درجہ وجوب میں ہے کہ استحباب میں ہے۔ حقیقت بات یہ ہے کہ کسی وقت اگر نسیان کے بسم اللہ انسان بھول جائے اور ارکان وضو کو مکمل کر لے تو اس کی نماز جو ہے انشاءاللہ ادا ہو جائے گی۔ اعتکاف میں ناخن اور بال کاٹنا کوئی حرج کی بات نہیں، اگر ناخن بڑے ہوں تو حالت اعتکاف میں ناخن کاٹنے یا بال کاٹنے میں کوئی قباحت والی بات نہیں۔ کیا روزے کی حالت میک اپ کرنا منع ہے یا باڈی لوشن وغیرہ لگانا؟ جسم پہ انسان کی خشکی ہو اور انسان اس خشکی کو دور کرنے کے لیے تیل یا اگر باڈی لوشن لگاتا ہے تو روزہ اس سے مجروح یا متاثر نہیں ہوتا۔ اسی طرح روزے کی حالت میں عورت اگر اپنے آپ کو میک اپ کرتی ہے، اور عورت کے آرائش کے بارے میں اسلام کے احکامات بالکل واضح ہیں کہ عورت ایسی آرائش کا استعمال کرے جس کا رنگ ظاہر ہو اور خوشبو دبی ہوئی ہو،
اور مرد ایسی آرائش کا استعمال کرے جس کا رنگ دبا ہوا ہو اور خوشبو ظاہر ہو. تو عورت اگر حالت روزہ میں میک اپ کرتی ہے تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں، لیکن روزے کی حالت میں میک اپ وغیرہ کرنے سے زیادہ قرآن پڑھنے کے اوپر، نوافل پڑھنے کے اوپر، اللہ کا ذکر اور دعائیں کرنے پہ توجہ دینی چاہیے. تاہم شرعی اعتبار سے اس میں کوئی قباحت والی بات نہیں کہ عورت جو ہے روزے کی حالت میں اگر میک اپ کر لے. جو لوگ جماعت میں پاؤں سے پاؤں، کندھے سے کندھا ملا کر اس لیے نہیں پڑھتے، ایک تو بات ہے کہ وہ سنت کی مخالفت یا ایسا کرتے ہیں، پھر تو زیادتی کی بات ہے. لیکن کوئی ایسی بیماری ہے، بقاعدہ ایسی نفسیاتی بیماری ہے کہ جب کندھے سے کندھا یا قدم سے قدم ملتا ہے تو سانس گھٹنا شروع ہو جاتا ہے. یہ نفسیاتی کیفیت ہے. تو ایسی صورت کے اندر اس کو اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ یہ کام کرے، اور اگر پھر بھی اس کے لیے ممکن نہ ہو تو ایسی صورت کے اندر معذور بندے کے احکامات فرق ہو جاتے ہیں. مجبور یا معذور بندے کے احکامات عام صحت مند بندے جیسے نہیں ہوتے. اسے کوشش کرتے رہنا چاہیے وقفے وقفے سے، حتیٰ کہ اس کیفیت کے اوپر کئی مرتبہ شیطانی کیفیت بھی ہوتی ہے. وہ سنت سے دور رکھنے کے لیے رفتہ رفتہ جس حد تک ممکن ہو 2 رکعتیں اس طرح ادا کر لے، 3 رکعتیں اس طرح ادا کر لے، 1 رکعت اس طرح ادا کر لے. آہستہ آہستہ اپنے آپ کو اس بات کا عادی بنائے. کئی بندے وضو کرتے ہیں ان کا دم گھٹنا شروع ہو جاتا ہے، نماز ادا کرتے ہیں ان کا دم گھٹنا شروع ہو جاتا ہے. شیطانی کیفیت ہے. تو ایسی صورت میں کوشش کرنی چاہیے کہ انسان سنت کے قریب آنے کی کوشش کرے اور رفتہ رفتہ اپنے آپ کو اس کام کا عادی بنائے. کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ میرا بیٹا نشہ چھوڑ دے. بیٹوں کی بد اخلاقی، ان کی نشہ کرنا یا ان کی گندی فلمیں پروگرام دیکھنا یا ان کی گالیاں بکنا، جتنا دکھ اس کا والدین کو ہوتا ہے وہ والدین ہی جانتے ہیں. تو حضرات گرامی قدر اس کے لیے بہترین بات یہ ہے کہ والدین کی دعا جو ہوتی ہے وہ بچے کے حق میں بڑی ہی جو ہے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے بڑی ہی مؤثر ہوتی ہے. ایک تو بچوں کی ہدایت کی دعا مانگتے رہنا چاہیے. دوسری بات سورہ فرقان کی یہ دعا بھی مانگتے رہنا چاہیے، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. جماعت کے ساتھ عورت جو ہے کیسے نماز پڑھ سکتی ہے؟ جس طرح مرد نماز میں شریک ہوتے ہیں عورت بھی اسی طرح شریک ہوگی. بس اس بات کا التزام کرنا چاہیے کہ جب آواز آئے اللہ اکبر کی تو اس کے بعد وہ اللہ اکبر کرے، جب آواز آئے سمیع اللہ کی تو اس کے بعد وہ رکوع میں جائے، رکوع سے اٹھنے کے بعد یعنی اس کے بعد وہ رکوع سے اٹھے. تو یہ چیز کا اہتمام کرنا چاہیے کہ امام سے پیش قدمی نہ کی جائے. چونکہ عام طور پہ عورت جو ہیں وہ پردے میں نمازوں کو ادا کر رہی ہوتی ہیں، اس لیے اس بات کے امکانات بہرحال زیادہ ہوتے ہیں کہ وہ امام کے پیچھے ہی رہے گی. امام سے سبقت لے جانے والی بات تو اس وقت ہوتی ہے جب مرد امام کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور کئی مرتبہ اس کی زبان سے نکلنے والے الفاظ سے پہلے جو ہیں اس کی حرکت کا اندازہ لگا کے کئی مرتبہ امام سے بھی پہلے اس رکن کو ادا کرنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن چونکہ عام طور پہ عورتوں کی نماز مردوں کے ساتھ آواز کے ذریعے اس کا ربط ہوتا ہے، اس لیے اس بات کے امکانات بہت کم ہو جاتے ہیں کہ عورت مرد امام کے مقابلے پیش قدمی کرے. تاہم اس بات کا ضرور اہتمام کرنا چاہیے کہ مسجد کے اندر جہاں پہ امام کا مصلی موجود ہے، کیونکہ کئی مرتبہ ہم اس محراب سے مصلی کو باہر لے آتے ہیں، تو عورتوں کی صف اگر محراب سے آگے ہو تو انہیں اس بات کے بارے میں ضرور بتلا دینا چاہیے کہ وہ محراب سے دوسری یا تیسری صف چھوڑ کے نماز ادا کریں جہاں پر امام کا مصلی موجود ہے، جہاں پہ مردوں کی پہلی صف شروع ہوتی ہے. اس بات کا انہیں ضرور علم ہونا چاہیے. فردی روزوں کا فدیہ کیا ہے آپ کی مسجد شام کو روزہ افطار کے اس میں دیا جائے؟ پہلی بات یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ فدیہ کن لوگوں کو دینا چاہیے. جو لوگ صحت مند ہیں اور عارضی کسی بیماری میں مبتلا ہیں جس کے اندر صحت یابی کے امکانات موجود ہیں، فدیہ دینے کی ضرورت نہیں بلکہ ان کو روزوں کی قضا دینی چاہیے. ایک بندہ ہے بالکل صحت مند ہے، بخار ہوا ایک دن روزہ چھوڑ دیا، تو اسے فدیہ نہیں دینا چاہیے بلکہ اس کو روزہ بعد میں پورا کرنا چاہیے. فدیہ کن مریضوں کو دینا چاہیے؟ جن میں دائمی کوئی مرض موجود ہو. ایسی شوگر کا مریض جس کو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ میں بعد میں بھی روزہ نہیں رکھ سکتا، تو اس کو روزے کا فدیہ دینا چاہیے.
ہر بندے کو فدیہ دینا جو ہے نا وہ درست نہیں ہے. اس طریقے سے کیا لگتے ہیں وہ بندہ بھی ہے، صحت مند بھی ہے، اور اس کے جو ہے وہ یہ بھی بات کا پتہ ہے اس کو کہ میں بعد میں روزے بھی رکھ سکتا ہوں، اس کو فدیہ دینا چاہیے. تاہم کئی عورتیں ایسی ہوتی ہیں جنہوں نے لمبے عرصہ رضاعت کی وجہ سے یا حمل کی وجہ سے ان کے روزے چھوٹ جاتے ہیں، تو اس بات کا پتہ بھی نہیں ہوتا کہ آئندہ زندگی کا کیا ایسٹیمیٹ ہوگا، کیا اندازہ ہوگا. تو ان کو اس دوران فدیہ دے دینا چاہیے جب وہ روزے چھوڑ ہی ہوتی ہیں، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ صحت دے تو روزوں کی قضا کو بھی ادا کر لینا چاہیے. میرا سوال یہ ہے کہ میرا شوہر ہر وقت جھگڑا کر کے گھر سے باہر ہی رہتا ہے، 15 دن تک گھر نہیں آتا، کوئی وظیفہ بتائیں، خرچہ بھی نہیں دیتا. اس میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جو واقعی کیئر لیسنس کا مظاہرہ کرتے ہیں، لاپرواہی کا مظاہرہ کرتے ہیں، ہاں غصے کی زندگی گزارتے رہتے ہیں، لڑائی جھگڑا ان کی عادت بن جاتی ہے، اپنی ذہنی الجھاؤ یا کمائی کی کمی کی وجہ سے گھر میں غصہ نکالتے رہتے ہیں، معمولی سی بات پہ بھڑک اٹھتے ہیں. ایک تو وہ شوہر ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ہدایت دے، ان کے لیے وہی دعا کرنی چاہیے، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. اور دوسری بات، دوسرے شوہر ایسے بھی ہوتے ہیں جو اصلاً تو اتنے غصیلے نہیں ہوتے، لیکن جب گھر میں داخل ہوتے ہیں تو بیوی ان سے جو ہے گلے شکوے کرنا شروع کر دیتی ہے. وہ باہر سے کام کر کے تھک کے آتے ہیں، گھر میں جب یہ ماحول دیکھتے ہیں تو ان کی تھکاوٹ اور پریشانی مزید بڑھ جاتی ہے. وہ سوچتے ہیں امن امان حاصل کرنے کے لیے گھر سے باہر ہی رہ لوں تاکہ گھر میں کوئی امن امان ہو جائے. تو ایسی صورت میں عورت کو اپنی ہدایت کی بھی دعا کرنی چاہیے تاکہ شوہر کے لیے جو ہے گھر میں کشادگی کو پیدا کیا جائے، اور گھر میں اس کے لیے ایسے ماحول کو میسر کیا جائے جب وہ گھر آئے تو اس کو تھکاوٹ کا، اکتاہٹ کا اور پریشانی کا احساس نہ ہو. میرا سوال ہے کہ عورت عید نماز پڑھا سکتی ہے اور عورتیں اس کے پیچھے نماز پڑھ سکتی ہیں؟ عید نماز پڑھانے کی کوئی دلیل جو ہے یا کوئی واقعہ یا کوئی اثر جو ہے کتاب و سنت میں موجود نہیں. عورت عید نماز پڑھانے کی بات میں اس لیے آسے بتاتا ہوں، اس کا پڑھنا کوئی درست یا ثابت شدہ بات نہیں، اس لیے کہ عیدوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی جو تھے ان کی سنت کھلے میدان میں ادا کرنا. تو عورت جو ہے عام تراویح وغیرہ کی نماز تو وہ بند کمرے یا مدرسے کے اندر پڑھا سکتی ہے، لیکن عید کی نماز کہاں کھلے میدان میں جا کے پڑھائے گی؟ اس سے اس کے پردے داری کے شدید مجروح ہونے کے امکانات ہیں. تاہم عورتوں کو عید گاہوں میں جا کے نماز کو ضرور ادا کرنا چاہیے، اور اگر وہ نماز ادا کرنے کی پوزیشن میں نہ ہوں تو حالت ناپاکی کے اندر عورت کے لیے مسجد میں داخلہ تو منع ہے، لیکن میدان میں داخلہ اس کا منع نہیں ہے. وہ میدان میں جا کر مسلمانوں کی دعاؤں میں ان کے ہمراہ شریک ہو سکتی ہے، اور مسلمانوں کی دعاؤں میں اس کو شرکت کرنی چاہیے وہاں جا کے. روزے کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ اور مسواک کا کیا حکم ہے؟ حالت روزہ میں ٹوتھ پیسٹ کرنا گنجائش تو نکل سکتی ہے لیکن بہتر نہیں ہے. مسواک کرنا تو بالکل درست ہے، اس لیے کہ مسواک سے انسان کے معدے کی بو وغیرہ بھی دبتی ہے اور منہ کی بدبو بھی جو ہے اس میں بھی افاقہ ہوتا ہے. لیکن ٹوتھ پیسٹ میں کچھ کیلوریز ہوتی ہیں، کیلوریز کا انٹیک کی وجہ سے یہ تھوڑا سا روزے کی جو ایک معیار ہے اس معیار میں کمی ہونے کے امکانات پیدا ہو جاتے ہیں. اس میں ذائقہ ہوتا ہے، اس کے اندر ایک کیلوریز انٹیک کے چانس ہوتے ہیں. چنانچہ ہمیں ٹوتھ پیسٹ کو سحری سے پہلے اور افطاری کے بعد کرنے کا معمول بنانا چاہیے، اور باقی نمازوں کے اندر مسواک کے ذریعے جو ہے نا اپنی طہارت اور صفائی کو حاصل کرنا چاہیے. اگر انسان کی آنکھ کھلے اور فجر کا وقت ہو چکا ہو تو کیا وہ غسل کے بغیر، جبکہ اس پہ غسل واجب تھا، نماز کو ادا کر سکتا ہے؟ نہیں، اس کے اندر ایسی بات کی کوئی گنجائش موجود نہیں، سوائے اس بات کے کہ شدید سردی کے موسم کے اندر اس بات کے احتمالات ہوں یا امکان ہو کہ انسان اس پانی کی وجہ سے بیمار ہو جائے گا، یا آلریڈی بیمار ہو، نزلے کا مریض ہو یا دمے کا مریض ہو، اور یہ بات سمجھتا ہو کہ فجر کی نماز کے وقت مجھ پہ غسل تو واجب ہو چکا ہے لیکن یہ پانی ٹھنڈا میرے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے اور میرے دمے کی کیفیت جو ہے بہت بڑھ سکتی ہے، تو اس وقت وہ تیمم کر کے نماز کو ادا کر لے، اور ظہر سے پہلے جو ہے وہ
اپنا غسل کرنے کے بعد ظہر کی نماز ادا کرے. لیکن ایک عام تندرست آدمی، توانا آدمی، جس کے لیے غسل کے اندر کوئی امر مانے نہیں، فقط وقت بچانے کے لیے کہے کہ میں نے غسل نہیں کرنا، اس بات کی گنجائش نہیں. اگر وہ جماعت سے رہ بھی جائے گا تو مسجد میں جا کے فجر کی نماز اپنے ساتھی کے ساتھ باجماعت ادا کر لے، یا اگر کوئی ساتھی نہ ملے تو اکیلا جا کے نماز مسجد میں ادا کر لے. لیکن کوشش اس بات کی کرے کہ غسل ہر صورت کرے. اس لیے جب غسل واجب ہو جائے تو حالت سفر میں انسان کو پانی موجود نہ ہو، یا انسان بیمار ہو اور پانی کے ذریعے بیماری کے بڑھنے کے امکانات ہو، تو پھر تیمم کی اجازت ہے. ایک صحت مند مقیم آدمی کو تیمم کرنے کی اجازت نہیں ہے بلا ضرورت، یا بلا کسی یعنی ایک بڑی مجبوری کے. تو انسانوں کو ہر صورت نماز فجر اگر غسل واجب ہو جائے تو ہر صورت فجر کی نماز سے پہلے غسل کرنا چاہیے. 5-10 منٹ میں غسل کرنے سے کوئی نقصان نہیں ہوگا، بلکہ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل چستی بھی پیدا ہوگی اور نماز بھی درست طریقے سے ادا ہو جائے گی. پلاٹس کی شکل میں اثاثے تو موجود ہیں، لیکن نقدی کی شکل میں زکوٰۃ دینے کی گنجائش موجود نہیں. کیا کرنا چاہیے؟ مثال در ایک بندے کا 3 کروڑ روپے ہے تو ظاہری بات ہے ہر کروڑ کے 2.5 لاکھ، تو 3 کروڑ کے پیچھے 2.5 جمع 2.5 جمع 7.5 لاکھ کی جو زکوٰۃ ہے اس کے اوپر واجب ہو چکی ہے. تو اب اسے کیا کرنا چاہیے؟ اگر اس کے بعد نقدی موجود نہیں اور وہ خرید و فروخت کا کام یہی کرتا ہے پراپرٹی کی، تو اپنے حساب میں 7.5 لاکھ روپے کو درج کر لیں. جو ہی اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی وسائل دے اپنی زکوٰۃ کو ادا کر دے. جب پلاٹ بکے جو نقدی آئے اس کو فوراً سے پہلے زکوٰۃ دے کے باقی نقدی کو اپنے پاس رکھ لے، لیکن زکوٰۃ کو فی الفور ادا کر دے. ایسا نہیں ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها کہ انسان کے پاس پیسے بھی موجود نہ ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عذاب دے گا، بلکہ اس کی نیت کے تحت اس کو فوراً سے پہلے اپنی زکوٰۃ کو کھاتوں میں لکھنا چاہیے کہ جو ہی پیسے آئیں گے میں نے اتنا پیسہ زکوٰۃ کا ادا کرنا ہے. 1 مہینے بعد 1.5 رقم جو اتقاتی ہے اس کو فوراً سے پہلے اپنے پیسے ادا کر دینے چاہیے. مالیاتی ادارے میں نوکری کرنے والا بندہ بینک وغیرہ میں ساری زندگی سودی حساب و کتاب کی وجہ سے تنہا لیتا رہا، کیا اس کو پینشن بھی بینک کی لینا اس کے لیے جائز ہے؟ نہ اس کا پہلا کام درست تھا نہ موجودہ کام درست ہے. اس کو اس بات کی ہر صورت کوشش کرنی چاہیے کہ کوئی متبادل ذریعہ آمدن جو ہے اس کو اختیار کرے اور بینک کی جو پینشن ہے اس سے ہر صورت اوائڈ کرے. اگر وہ سچی توبہ کرنا چاہتا ہے تو اس کو سود سے متعلقہ تمام باتوں سے کنارہ کشی کو فی الفور اختیار کر لینا چاہیے. روزہ افطار کرنے کے لیے اذان قریبی مسجد سے سننا یا دور سے آواز آئے تو کر سکتے ہیں. اصل میں روزہ افطاری کا تعلق اذان کے ساتھ نہیں ہے بلکہ وقت کے ساتھ ہے. جب یہ بات واضح ہو جائے کہ سورج ڈوب چکا ہے، اور کیلنڈر سے بھی بات واضح ہو جائے، انٹرنیٹ سے گوگل میپ سے بھی یہ بات واضح ہو جائے، گوگل ٹائم جو آپ ڈھونڈتے ہیں سرچ کرتے ہیں اس سے بھی یہ بات واضح ہو جائے، تو اس کے بعد اگر اذان کی بات نہ بھی آئے تو آپ روزہ افطار کر سکتے ہیں. آپ پہ کوئی معاہدے کی بات نہیں، اس لیے کہ روزے کا تعلق اصل میں وقت کے پورے ہونے کے ساتھ ہے. جب وقت مکمل ہو گیا تو آپ روزہ افطار کر سکتے ہیں. دور کی مسجد سے صحیح وقت میں اذان کی بات آ جائے کر سکتے ہیں، قریب کی مسجد سنائی دے کر سکتے ہیں، اور دونوں مسجد بات سنائی نہ دے لیکن افطاری کا وقت ہو جائے پھر بھی کر سکتے ہیں. کیا نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت میں مقتدی سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی اور قرآن کا حصہ پڑھ سکتا ہے؟ بالکل پڑھ سکتا ہے. حالی سورہ فاتحہ کے ساتھ بھی تیسری چوتھی رکعت درست ہوگی، اور اضافی قرآن پڑھنے کے اندر بھی کوئی قباحت کی بات نہیں. کیا بالغ بیٹا اپنی ماں کے دوسرے نکاح میں بطور گواہ شرکت کر سکتا ہے؟ بالکل کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں.
الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم و الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہم سب کی تکلیفوں کو رفع فرما، اے اللہ ہم سب کی بے چینیوں بے قراریوں کو دور فرما، اے اللہ ہم سب کے گھروں میں امن و سکون اور راحتوں کا نزول فرما، اللہ جتنی تکلیفیں آ چکی ہیں ان پہ صبر کرنے والا بنا، اللہ آئندہ والی زندگی میں ہر تکلیف سے اور آزمائی سے ہم سب کو محفوظ و مامون فرما، اے اللہ دین و دنیا کی اعلیٰ ترین کامیابیوں کامرانیوں سے ہمکنار فرما، اللہ دنیا و آخرت کی ذلت و رسوائیوں سے محفوظ و مامون فرما، رمضان کے روزوں راتوں کے قیام کو قبول و منظور فرما، اللہ اسلام والی زندگی ایمان والی موت نصیب فرما، اللہ عزت والی زندگی عافیت والی زندگی نصیب فرما، اللہ دین و دنیا کی اعلیٰ ترین کامیابیوں کامرانیوں سے ہمکنار فرما، اللہ دنیا و آخرت کے اندر ہمیں کامیاب و سرخرو فرما، اللہ اپنے فضل و کرم سے اسلام والی زندگی ایمان والی موت نصیب فرما، اللہ ہمارے علم و عمل میں اضافہ فرما، اللہ ہمیں نفع بخش علم اور جو درست عمل ہے احسن عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ فائدہ مند علم اور احسن عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ 250 روپیہ فیکس فطرانہ اور نماز عید انشاءاللہ 6:30 بجے مینار پاکستان گراؤنڈ میں ہوگی۔ انشاءاللہ رمضان کے بعد کوشش کریں گے کہ مہینے میں ایک مرتبہ سوال و جواب کی نشست کو برقرار رکھنے کی کوشش کی جائے۔ اللہ تعالی ہمارے علم میں اضافہ فرمائے، آمین۔